پورے ہال میں میوزک گونج رہا تھا۔ ہال کے وسط میں وہ ہاتھ میں مائک کی شکل میں بوتل پکڑے گلا پھاڑ رہی تھی، بھلے اس کی آواز لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے دب رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کی کزن اس کو یوں دیکھتی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، جو پاگل ہونے کا پورا ثبوت دے رہی تھی۔ پاکیزہ بس کر دو یار، نور نے سپیکر بند کرتے کہا، جبکہ میوزک بند ہونے پر پاکیزہ خانزادہ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ اب تو موقع ملا ہے، گھر پر کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ مستیاں ہم غریبوں کے نصیب میں کہاں؟ پاکیزہ خانزادہ نے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا تھا، پھر جا کر سپیکر آن کیا اور پھر سے جھومنے لگی۔ اب وہ ذات نور خانزادہ، ہیرا خانزادہ اور ہمنا خانزادہ کو لیے ہوئے تھی۔ باری باری وہ ان تینوں کے ہاتھ پکڑتے انہیں بھی ڈانس پر اکسا رہی تھی۔ تبھی گراج میں گاڑی آ کر رکی تھی، جس کے رکتے ہی گارڈ نے بھاگ کر دروازہ کھولا، جس سے ارمغان خانزادہ موبائل کان سے لگائے باہر نکلا تھا۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں ہینڈل۔ بات کرتے اس نے ہال کا دروازہ کھولا تو یوں لگا جیسے ابھی کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور وہ قوت سماعت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ مگر یہ میوزک اتنی تیز کس نے چلایا تھا؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی اس کے ذہن میں اپنی کزن فدا خانزادہ کا خیال آیا تھا، کیونکہ یہ لاؤڈ سپیکر اسی کا شوق تھا۔ مگر جو ہی اس نے اندر قدم رکھتے نظر سامنے کی تو غصہ انتہا پر پہنچا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچتے اس نے سامنے دیکھا تھا، جہاں خانزادہ حویلی کی لڑکیاں ناچ رہی تھیں، اور ارمغان خانزادہ کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ تبھی اس نے گرجتے ہوئے پوچھا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کے سوال پر لاؤڈ سپیکر کے باوجود بھی وہ تینوں اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی، مگر ایک وہ واحد تھی جو ابھی تک اپنی ہی دھن میں مگن ناچ رہی تھی۔ ارمغان خانزادہ کو پہلے ہی وہ زہر لگتی تھی۔ اس کا ہر وقت حویلی میں بے فکری سے گھومنا، ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی اپنے حلیوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کو دوپٹے کا سرے سے ہی پتہ نہ ہوتا، اور ارمغان خانزادہ مزاج کا سخت تھا۔ کچھ بچپن میں ہی باپ کا سایہ اٹھ جانے کی وجہ سے وہ اپنی ہی ذات میں اندر ہی اندر رہنے کا لگا تھا، جس سے اس نے اپنے گرد سخت خول چڑھایا ہوا تھا۔ اس کا یہ سخت مزاج کسی کو بھی پسند نہیں تھا، خاص طور پر پاکیزہ کو۔ سبھی کہتے تھے نا، پاکیزہ خان کو ارمغان خانزادہ ایک نظر اپنے سامنے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ارمغان خانزادہ کو پاکیزہ خانزادہ۔ ارمغان خانزادہ کو لگتا تھا کہ پاکیزہ خانزادہ حویلی کی باقی لڑکیوں کو بھی خراب کرتی ہے، کیونکہ صرف واحد پاکیزہ خانزادہ تھی جس کے پاس لیپ ٹاپ تھا۔ وجہ اس کی میڈیکل کی پڑھائی تھی، وہ میڈیکل کے پہلے سال کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب سے اس کے پاس لیپ ٹاپ آیا تھا اور جب سے وہ کالج جانے لگی تھی، تب سے اس کی حرکتیں ارمغان خانزادہ کو ضرورت سے زیادہ بری لگنے لگی تھیں۔ اسی لیے وہ اپنی تینوں بہنوں کو بارہا پاکیزہ خانزادہ سے دور رہنے کی تلقین سختی سے کر چکا تھا، اور وہ بھی اپنے ارمغان لالا کی موجودگی میں پاکیزہ سے دور ہی رہتی تھی، مگر صرف اس کی موجودگی میں، ورنہ تو وہ چاروں ایک دوسرے کا سایہ تھیں۔ ارمغان خانزادہ کا اپنی بہنوں پر سے یقین ٹوٹا تھا، جو اس کے دماغ کو 7ویں آسمان پر پہنچا چکا تھا۔ اسی لیے ایک دم ہی اس نے جا کر پاکیزہ خانزادہ کے بازو کو سختی سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جو اس قدر سختی کی پکڑ پر چلانے والی تھی، سامنے ارمغان خانزادہ کو دیکھ کر الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ ڈر سے اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اسے پوری حویلی میں صرف ارمغان خانزادہ سے خوف آتا تھا۔ وجہ ماضی کا ایک قصہ تھا، ابھی بھی اس کے سامنے دیکھ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی نازیبا حرکت کرنے کی؟ ارمغان خانزادہ غرایا تھا، جس پر وہ پوری شدت سے کانپ گئی تھی۔ پاکیزہ خانزادہ ارمغان خانزادہ کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتی بے بسی سے بے آواز رونے لگی تھی۔ ارمغان خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ منہ کے بل گری تھی۔ بر وقت ہاتھ زمین پر نہ رکھتی تو چہرہ بری طرح ماربل سے ٹکرا جاتا، مگر برا یہ ہوا کہ ہاتھ بری طرح ماربل سے لگے تھے، جس سے اسے اپنے ہاتھ میں درد کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس پر وہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ آنسوں سے گال بھیگ چکا تھا۔ اس کو اپنے ہاتھ پکڑتے دیکھ ارمغان خانزادہ کا غصہ پل میں جھاگ ہوا تھا۔ اس کے قریب بیٹھا تو وہ دور ہونے لگی تھی، جس پر ارمغان خانزادہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کی تینوں بہنیں تو نظر بجاتے بھاگ چکی تھیں، ابھی بس وہ دونوں ہی ہال میں موجود تھے۔ دکھاؤ کیا ہوا ہے، ارمغان خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔
تو پاکیزہ خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمغان کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ آپ انسان ہیں ہی نہیں، پاکیزہ نے روتے ہوئے ہچکیوں سے کہا تھا۔ پھر مشکل سے اٹھتی بھاگ کر اوپر اپنے پورشن میں جاتی غائب ہو گئی تھی۔ ارمغان خانزادہ جو اسے دیکھ رہا تھا گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر غصے میں اسے تکلیف دے جاتا تھا۔ جبکہ پاکیزہ اپنے کمرے میں جاتی شدت سے رو دی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے ارمغان خانزادہ، نفرت ہے تم سے، شدید نفرت۔ تم نے ہمیشہ مجھے دکھ ہی دیے ہیں، جب بھی سامنے آتے ہو ایک نئی تکلیف دے جاتے ہو۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ روتے ہوئے شدت سے اپنے بال نوچتی چلا رہی تھی۔ اس کی آواز اس کے پورشن میں ہی دب جانی تھی۔ نہ ارمغان اس کے چلانے کا علم ہونا تھا اور نہ ہی کسی اور کو۔ رات کا ڈنر تیار ہوا تو نور خانزادہ اس کو بلانے گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ناراض ہو چکی ہے، اسی لیے مایوسی سے واپس نیچے چلی گئی، جبکہ پاکیزہ خانزادہ روتے روتے وہیں ماربل پر ہی سو چکی تھی۔ ارمغان خانزادہ نے ہمیشہ کی طرح ڈنر خاموشی سے کیا تھا۔ اس نے یہ بات محسوس تو کی کہ اس کی بہنیں اداس ہیں، مگر پاکیزہ خانزادہ کی کمی محسوس کر کے دھیان نہ دیا۔ ڈنر کے بعد وہ اٹھا تو جاتے جاتے ہیرا میں بولا، مجھے میرے کمرے میں کافی دے دینا۔ اتنا کہتا وہ رکا نہیں تھا، نہ ہی اس نے ہیرا کے جواب کا انتظار کیا تھا۔ ہیرا نے اس کو جاتے دیکھ جی لالا ضرور کہا تھا، پھر بے دلی سے سامنے رکھے کھانے کو دیکھا اور اٹھ کر کافی بنانے چلی گئی۔ کافی بنا کر اس نے نور کو آواز دی، نور جاؤ لالا جی کو کافی دے کر آؤ۔ مجھے نہیں جانا آپی۔ نور نے منہ بنا کر انکار کیا تو ہیرا نے اسے گھورا، میں نے پوچھا نہیں تم سے کہ جاؤ گی یا نہیں، بلکہ کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر کافی دے کر آؤ لالا جی کو، اور پوچھ لینا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ نور نے ہیرا کی بات پر ناراضگی سے اسے دیکھا اور کافی لیے ارمغان خانزادہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ ارمغان خانزادہ کو کافی دے کر وہ تیزی سے نکل آئی تھی کہ کہیں وہ کوئی اور کام ہی نہ کہہ دے۔ اپنے اپنے کمرے میں جاتی وہ تینوں بھی سو گئیں، جبکہ ارمغان خانزادہ کی آنکھوں سے نیند تو کوسوں دور تھی۔ وجہ پاکیزہ خانزادہ کا بھیگا ہوا چہرہ تھا جو بار بار اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی کزن اور پاکیزہ خانزادہ کے بڑے بھائی فدا خانزادہ کو کال کی تھی۔ اسے اس کا حال احوال پوچھا اور واپسی کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ ارمغان خانزادہ چاہتا تھا کہ فدا خانزادہ اسے اپنی بہن پاکیزہ خانزادہ کے بارے میں پوچھے، مگر وہ شاید بھول گیا تھا کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کو لے کر چڑ سے سبھی واقف تھے، اسی لیے ان دونوں میں سے ایک کے سامنے دوسرے کا ذکر کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ ابھی بھی فدا خانزادہ کافی دیر بات کرتا رہا مگر اس نے پاکیزہ خانزادہ کا نہ پوچھا، جس پر ارمغان خانزادہ نے خدا حافظ کہتے کال کاٹ دی۔ کتنا لاپرواہ بھائی ہے، ایک دفعہ بھی اپنی بہن کا نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے، کھانا کھایا یا نہیں۔ فدا خانزادہ سے بات کرنے کے بعد ارمغان خانزادہ نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ اس وقت اوپر والے پورشن میں نہیں جا سکتا تھا، بھلے ہی حویلی میں اس وقت ان پانچوں کے سوا کوئی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس وقت اسے اوپر جانا مناسب نہیں لگا۔ تبھی سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دیر کوششوں کے بعد آخر نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج آسمان پر چمکنے لگا تھا۔ پاکیزہ خانزادہ صوفے پر بیٹھی تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ کمرے کی حالت اب بہتر تھی۔ اس نے اٹھتے ہی کمرے کی حالت پہلے جیسی کی تھی، کیونکہ وہ کتنی ہی لاپرواہ کیوں نہ تھی، مگر اسے چیزیں بکھری ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اس کی عادت تھی بھلے ہی کچھ بھی ہو، وہ پھیلاوا زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتی تھی، نہ رہنے دیتی تھی۔ تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر اس نے موبائل ڈھونڈا جو کہ بیڈ پر ہی ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کر دیکھا تو فدا خانزادہ اور سمرین خانزادہ کی کئی مس کالز اسکرین پر نظر آئیں۔ ان سب میں اس کے بابا کا بس ایک میسج تھا، پاکیزہ بیٹے جب فری ہو تو کال کرنا، اوکے۔ وہ یہ میسج دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے بابا جان کو پتا تھا کہ جب وہ پڑھ رہی ہوتی ہے تو موبائل سائلنٹ کر کے دور رکھ دیتی ہے تاکہ اس کا دھیان موبائل پر نہ جائے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بابا جان کو کال کی جو کہ پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ اور کب آئیں گے آپ لوگ؟ اس نے اداسی سے پوچھا تھا، جس پر دوسری طرف بیٹھے اس کے بابا جان مسکرا دیے۔ انشاءاللہ آج رات تک لوٹ آئیں گے۔ ویسے کیا میرا بہادر بچہ رویا ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا تھا۔ پاکیزہ خانزادہ کل کا واقعہ یاد کرتی پھر سے رو دینے کو ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ابھی تک درد تھا مگر اس کا
سیدھا ہاتھ سوج گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بابا جانی میں گر گئی تھی، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تو دوسری طرف اس کے بابا جانی پل بھر میں بے چینی سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیسے گر گئی تھی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ بتاؤ چوٹ کہاں لگی ہے میری جان؟ بس میں ابھی کچھ دیر میں واپسی کے لیے نکل جاؤں گا، وہ یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز بیٹی تھی، اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ابھی بھی یہی وجہ تھی، وہ بے چین ہو چکے تھے، دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کہاں چوٹ لگی ہوگی، زیادہ تو نہیں لگی، ہسپتال گئی یا نہیں، وہ یہ سب پوچھ رہے تھے، جس پر پاکیزہ خانزادہ کو لگا اس نے اپنے بابا جان کو بتا کر غلط کیا ہے۔ وہ ان کی پریشانی محسوس کر کے پہلو بدل کر رہ گئی۔ بابا جانی چوٹ کہیں نہیں لگی، بس ہاتھ میں سوجن ہوئی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے ان کو تسلی کروانی چاہی، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ اب جب تک اس کے بابا جانی اسے دیکھ نہ لیتے تب تک انہیں سکون نہیں ملنا تھا۔ انہوں نے پاکیزہ خانزادہ کو جلدی آنے کی تسلی دیتے کال کاٹ کر فدا خانزادہ کو کال کی تھی۔ جی بابا سائیں، فدا نے کال اٹھاتے پوچھا۔ پاکیزہ گر گئی ہے؟ فدا جلدی اپنی ماں کو تیار کرو، میں لینے آ رہا ہوں، ہمیں ابھی حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ ان کی اطلاع پر فدا بھی پریشان ہو گیا۔ سمرین خانزادہ کو تیار ہونے کا کہتا وہ اپنا سامان باہر گیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ وہ سبھی گاؤں شادی پر گئے ہوئے تھے، چونکہ پاکیزہ خانزادہ کی ضروری کلاسز تھیں، تبھی وہ اسے ساتھ نہ لائے تھے۔ مگر اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ پاکیزہ خانزادہ کو اپنے ساتھ گاؤں لے آتے تو اسے چوٹ نہ لگتی، مگر وہ نہ سمجھ کیا جانے، جو نصیب میں ہو وہ زخم مل ہی جاتا ہے۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، اور اگر وہ پاکیزہ خانزادہ کو ساتھ لے بھی جاتے تب بھی اسے کسی نہ کسی بہانے سے چوٹ لگ ہی جاتی۔ ان کے ساتھ خانزادہ فیملی کے باقی ممبرز بھی واپسی کے لیے نکل چکے تھے۔ دوسری طرف پاکیزہ خانزادہ نے افسوس سے اپنے موبائل کو دیکھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی ہیرا خانزادہ کی پکار اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، جو پاکیزہ خانزادہ کو ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ پاکیزہ خانزادہ نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر باہر نکلی۔ ہیرا خانزادہ اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگی، اس سے معذرت کی، حالانکہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ پاکیزہ خانزادہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ہمراہ ناشتے کے لیے میز تک گئی، جہاں ارمغان خانزادہ پہلے سے موجود تھا۔ ابھی تک کسی نے ناشتہ کرنا شروع نہیں کیا تھا، اس کے بیٹھتے ہی ناشتہ شروع کیا گیا تھا۔ ارمغان خانزادہ مگن سا ناشتہ کر رہا تھا، چہرے پر ازلی غصہ تھا، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر پاکیزہ خانزادہ کو نہیں دیکھا تھا، جو کہ پاکیزہ خانزادہ نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ پھر نفرت سے سر جھٹک کر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ پاکیزہ تم الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہی ہو؟ ہیرا نے اس کو ناشتہ الٹے ہاتھ کرتے دیکھ سوال کیا تو پاکیزہ خانزادہ نے چور نظروں سے ارمغان خانزادہ کو نفرت سے دیکھا، جو ابھی بھی پہلے کی طرح ہی بیٹھا تھا، یوں جیسے ناشتے سے ضروری کچھ ہو ہی نہ۔ کل گر گئی تھی نا، تو ہاتھ پر دباؤ پڑنے سے ہاتھ سوج گیا ہے، اس نے اتنی آواز میں کہا تھا کہ ارمغان خانزادہ سن لے، جو کہ ارمغان خانزادہ نے سن بھی لیا تھا، مگر نہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات آئے تھے، نہ ہی اس نے ایک نظر پاکیزہ کے سوجے ہوئے ہاتھ کو دیکھنا گوارا کیا، جبکہ وہ تینوں بہنیں حد درجہ پریشان ہو چکی تھی۔ یار تمہارا ہاتھ تو سرخ ہو گیا ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے، نور نے پریشانی سے اس کا سرخ ہوتا ہاتھ دیکھ کر کہا، جس پر پاکیزہ خانزادہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی نہیں، شام تک بابا جان اور لالا جان آ جائیں گے تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، تم لوگ فکر مت کرو، وہ انہیں پریشان دیکھ نفی میں بولی تھی۔ ارمغان خانزادہ بظاہر تو ناشتہ کر ہی رہا تھا، مگر اس کے کان ان چاروں کی باتوں پر ہی تھے۔ ناشتے کے بعد وہ تینوں کالج چلی گئیں، ہیرا اور نور سیکنڈ جبکہ ہمنا فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس ٹیبل کے گرد صرف ارمغان خانزادہ اور پاکیزہ خانزادہ ہی بیٹھے تھے۔ ارمغان خانزادہ نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ایک نظر پاکیزہ پر ڈالی، جو سر جھکائے ناشتہ ہی کر رہی تھی۔ اس کی نظر اس کے سرخ ہوتے ہاتھ پر گئی تو وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ ناشتہ کر کے عبایا پہن کر باہر آ جانا، میں گیراج میں انتظار کر رہا ہوں، ارمغان خانزادہ کہتا جانے لگا تھا۔ جب پاکیزہ خانزادہ نے اپنے آس پاس دیکھا تو اپنے سوا کسی کو نہ پا کر اس نے ارمغان سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ پاکیزہ کے سوال پر ارمغان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور یک لفظی جواب دیا، جی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ کس وجہ سے باہر آؤں میں؟
پاکیزہ خانزادہ نے ناز سمجھی سے پوچھا۔ بھلا وہ کیوں پارکنگ میں اس کا انتظار کرتا؟ بقول ارمغان خانزادہ کے اسے پاکیزہ خانزادہ سے شدید نفرت تھی، تو پھر وہ اس پر کون سی عنایت کرنے والا تھا؟ کس لیے؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ ارمغان جو باہر جا رہا تھا اس نے اس سوال پر اسے دیکھنے لگا اور بولا، اسپتال جانے کے لیے۔ مجھے میرے بابا جانی لے جائیں گے، آپ اپنی عنایتیں اپنے پاس رکھیں۔ اتنا کہتی وہ دوبارہ سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ارمغان خانزادہ نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتے خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کی۔ اٹھو، میں لے جاتا ہوں اسپتال۔ اس بار اس نے لہجہ نرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن شاید سرد رویہ اس کے لہجے میں سما گیا تھا۔ اس کی کوشش ناکام رہی تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے نہیں جانا، اپنی یہ مہربانی کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھیں، پاکیزہ خانزادہ غصے سے کہتی چلی گئی، جبکہ ارمغان خانزادہ بس اسے جاتا ہی دیکھتا رہا۔ شام تک خانزادہ فیملی کے باقی ممبرز واپس آ چکے تھے اور اس وقت وہ سبھی پاکیزہ خانزادہ کے اطراف بیٹھے اور کھڑے تھے، سوائے ارمغان خانزادہ کے۔ وہاں سبھی موجود تھے۔ ارمغان خانزادہ وہاں نہ ہو کر بھی جانتا تھا کہ وہ سب اس وقت پاکیزہ خانزادہ کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہوں گے۔ اسے پتا تھا خانزادہ حویلی کے لوگ کیسے جان دیتے تھے پاکیزہ خانزادہ پر۔ اس نے دیکھا تھا وہ سبھی اس کی ذرا سی چوٹ پر گھبرا جایا کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں ارمغان خانزادہ کو پاکیزہ خانزادہ اسی وجہ سے بری بھی لگتی تھی۔ وہ کیوں تھی سب کی لاڈلی، سب کو اتنی عزیز، کہ وہ سب اس کے چکر میں اکثر ارمغان خانزادہ کو بھول جایا کرتے تھے، جو کہ ارمغان خانزادہ کو ناگوار گزرتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ آتے ہی سبھی افراد پاکیزہ خانزادہ کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ کسی نے بھی ارمغان خانزادہ سے ملنے کی نہ کوشش کی، نہ ہی اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ رات کا ڈنر تیار ہوا تو سبھی کھانے کی میز کے گرد جمع ہو گئے تھے، سوائے ارمغان خانزادہ کے۔ فدا خانزادہ نے اسے نہ پا کر کال کی، جو کہ تیسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ لالا کدھر ہو؟ اس نے پشتون لہجے میں پوچھا تو ارمغان خانزادہ، جو اپنے بیڈ پر لیٹا بے مقصد چھت کو گھور رہا تھا، ہنس دیا۔ واہ، بڑی جلدی یاد آ گئی تجھے؟ اس نے طنزیہ پوچھا تھا، جس پر فدا خانزادہ سمجھ گیا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تبھی اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے کمرے کی جانب چل دیا۔ جاتے جاتے اس نے سبھی کو انتظار کرنے کا کہا تھا۔ ارمغان خانزادہ کا کمرہ پیچھے کے لان کی طرف جاتی راہداری کے آخر میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کو بھی اس کے آنے یا جانے کا علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ آسانی سے پچھلے گیٹ سے آتا جاتا تھا۔ کئی بار اس کی والدہ صاحب نورین بیگم اور دادا جان دیدار خانزادہ نے اس پر ٹوکا بھی تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، بھلا کیوں کسی کی بات مانتا؟ وہ اپنی کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اب تو وہ کسی کو تسلی تک نہ دیتا کہ وہ مقابل کی بات مان جائے گا۔ ارمغان خانزادہ نے اپنے بابا جانی کی موت کے بعد خود کو سرد بن کے جس قول میں قید کیا تھا وہ ابھی تک قائم تھا۔ فدا خانزادہ اس کے کمرے تک پہنچ کر دروازے پر دستک دیے اندر سے جواب کے انتظار میں تھا، مگر جب کچھ دیر انتظار کے باوجود بھی کوئی جواب نہ آیا تو خود ہی اندر چل دیا، اور توقع کے عین مطابق ارمغان خانزادہ سامنے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ فدا خانزادہ اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں ارمغان خانزادہ کمرے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ فدا خانزادہ نے طنزیہ پوچھا۔ اسے ارمغان خانزادہ پر کبھی کبھی یوں ہی غصہ آ جاتا تھا جب وہ محسوس کرتا کہ ارمغان خانزادہ اس کی بہن سے بے مقصد ہی جنگ لگا کر بیٹھا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ارمغان خانزادہ کیوں اپنے سے 8 سال چھوٹی اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے، جو کہ اسے دیکھ کر بل میں چھپ جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ پاکیزہ خانزادہ سارا دن حویلی میں چکر لگاتی، مگر جیسے ہی اسے ارمغان خانزادہ کی آمد کی اطلاع ملتی وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو جاتی تھی، جو کہ اس کے لالا فدا خانزادہ کو برا لگتا تھا، جس پر وہ کئی بار پاکیزہ خانزادہ کو سمجھا بھی چکا تھا کہ وہ اس کی بھی حویلی ہے۔ جتنا حق ارمغان خانزادہ کا اس حویلی پر ہے اتنا ہی پاکیزہ خانزادہ کا، مگر افسوس یہ کہ پاکیزہ خانزادہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ بات وہ ہر بار سوچ کر رہ جاتا تھا کہ وہ کیسے ان دونوں کو سمجھائے۔ میں نے کوئی شکایت کی ہے تم میں سے کسی سے؟ ارمغان خانزادہ نے بیٹھے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا تو فدا خانزادہ نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا، گویا کہہ رہا ہو کہ یہ جو کمرے میں لڑکیوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھے ہو، کیا یہ شکایت کرنے کا انداز نہیں؟
مگر کہہ نہ سکا، جانتا تھا مقابل بیٹھا روڈ انسان اس بات پر بھی غصہ ہو جائے گا۔ تبھی وہ بس اتنا بول سکا، سبھی تمہارے انتظار میں ہے لالا، چلو اٹھو، جلدی سے ڈنر کے لیے میز کے پاس چلو، ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے، اس لیے جسے ڈنر کرنا ہے کر لے، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ تم لوگوں کی لاڈلی تو بیٹھی ہوئی ہے میز کے پاس، اس کے ساتھ کرو ڈنر تم سب۔ ارمغان خانزادہ کا لہجہ آخر میں زہر خوند ہو گیا تھا، جس پر فدا خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل کر واپس ہال کی جانب گیا، جس کے دوسری طرف ڈائننگ ہال تھا۔ وہاں پہنچتی اس کی نظر انتظار میں بیٹھے خانزادہ خاندان پر گئی تو وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور سب کو ڈنر کرنے کا بولا تو سب سمجھ گئے کہ ارمغان خانزادہ نہیں آنے والا۔ پاکیزہ خانزادہ کے ایک ہاتھ پر مالش کر کے گرم پٹی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بات پرانی ہو گئی تو ذہن سے بھی نکل گئی۔ پاکیزہ خانزادہ واپس اپنی جون میں آ چکی تھی اور ارمغان خانزادہ بھی زیادہ تر حویلی سے باہر ہی رہنے لگا تھا۔ جب وہ حویلی میں ہوتا تو کسی کو بھی اس کی موجودگی کا پتہ نہ چلتا۔ پاکیزہ خانزادہ کی پڑھائی کا آخری سال تھا، وہ پڑھنے میں سر سے پاؤں تک مصروف تھی۔ اسے بس اپنا میڈیکل کلیئر کرنا تھا، پھر اس کے بعد اس کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہونی تھی، جس کے لیے وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی دوست کی سالگرہ بھی آ گئی تھی، جس میں شرکت اسے سختی سے دعوت دی گئی تھی، بلکہ دعوت کیا اسے دھمکی ملی تھی کہ اگر وہ اپنی دوست اینی کی سالگرہ پر نہ جاتی تو اینی اسے اپنی دوستی ختم کر لیتی، جو کہ پاکیزہ خانزادہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا، کیونکہ پاکیزہ خانزادہ اور اینی مل کر کالج کے اول دن سے دوست تھی۔ اس کی دوستی بہت گہری تھی، وہ ایک دوسرے کی ہر بات بتاتی تھی۔ جب تک ایک دوسرے سے بات شیئر نہ کرتی انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ اگر اینی ملک پاکیزہ خانزادہ سے دوستی توڑ دیتی تو پاکیزہ خانزادہ کسی سے وہ باتیں کرتی جو وہ صرف اینی سے کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ پاکیزہ خانزادہ کی دوستی صرف اینی ملک سے تھی، اس کی دوستی ہیرا خانزادہ اور نور خانزادہ سے بھی بہت مضبوط تھی، مگر وہ ارمان خانزادہ کی برائیاں اور اس سے نفرت کا اظہار اس کی بہنوں سے کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے بھی اسے اینی ملک کی سخت ضرورت تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں چکر لگاتی مسلسل اینی ملک کے گھر سالگرہ کی دعوت پر جانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کا وہاں جانا ناممکن تھا، کیونکہ نہ تو اس کے بابا جان حویلی میں تھے اور نہ ہی اس کا لالا فدا خانزادہ، جس سے وہ اجازت لے کر جا سکتی۔ وہ دونوں ہی حویلی سے باہر تھے، اور اب اگر اسے سالگرہ کی دعوت پر جانا تھا تو ارمغان خانزادہ کے ساتھ جانا تھا، کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ جانے کی اجازت اسے نہ ملتی، اور ارمغان خانزادہ سے اجازت لینا یعنی کھائی میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا، جہاں سے اسے پتا تھا کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اسی لیے اس کھائی میں چھلانگ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اینی ملک کے گھر سالگرہ کی دعوت پر جائے اور ارمغان خانزادہ کو پتہ نہ چلے۔ تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا، جس کے آتے ہی اسے عملی جامہ پہنانے وہ اپنے کمرے سے نکلتی بھاگ کر نیچے والے پورشن میں گئی، جہاں ہیرا اور نور لاؤنج میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر ان کے قریب بیٹھی اور نرمی سے انہیں دیکھنے لگی، ساتھ ساتھ وہ ہال کا جائزہ بھی لے رہی تھی کہ کوئی ان کی بات سن نہ لے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس نے بات کا آغاز کیا۔ تم دونوں میری دوست اینی ملک کو تو جانتی ہو نا؟ اس کے سوال کرنے پر ان دونوں کو دیکھا جو اس کی اگلی بات کے انتظار میں تھی۔ ہاں جانتی ہیں، ہر وقت تو اس کا ذکر تمہاری زبان پر رہتا ہے۔ ہیرا خانزادہ نے طنز کیا تھا، اسے سخت زہر لگتی تھی اینی ملک، کیونکہ وہ پاکیزہ ملک کو میسر تھی۔ ہاں یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ پاکیزہ خانزادہ کی پریشانی سے کہنے پر نور خانزادہ نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، کیا وہ مر گئی ہے؟ جبکہ اس کے سوال پر تو پہلے پاکیزہ خانزادہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، مگر جیسے اسے نور خانزادہ کی بات سمجھ آئی، اس نے گود میں رکھا کشن اٹھا کر نور خانزادہ کے منہ پر دے مارا، جو سیدھا اس کی ناک پر لگا۔ آؤچ! پاگل لڑکی، میری معصوم سی ناک توڑ دی۔ وہ سخت خفا ہو کر بولی تھی، تم بھی بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہو؟ یہ کیا تھا؟ تمہیں اندازہ ہے کچھ؟ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور تم اس کے بارے میں ایسی منحوس باتیں کر رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ او اچھا، سوری یار۔ اس کا ناراض ہونا نور خانزادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی جلدی سے بولی، اب تم بتاؤ آگے کیا بات ہے؟ ہیرا خانزادہ نے بات سنبھالی، ہاں یار،
اس کی سالگرہ ہے اور اس نے مجھے سختی سے مدعو کیا ہے. اگر میں نہ گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. معصوم سی شکل بنائے وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی معصوم شکل دیکھتی ہنستی. تو چچا سے اجازت لے کر چلی جاؤ. ہیرا خانزادہ نے مشورہ دیا تو پاکیزہ خانزادہ نے گہرا سانس لیا. بابا جانی اور لالا جان شہر سے باہر ہیں، ورنہ میں اس وقت پریشان نہ ہوتی. اس کے بتانے پر وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئیں. تو پھر نور خانزادہ کے پوچھنے پر پاکیزہ خانزادہ نے اپنا خیال اس کے سامنے رکھا تو وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگیں. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا پاکیزہ خانزادہ؟ نور خانزادہ نے چلا کر پوچھا تھا، جس پر ہیرا نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ پاکیزہ خانزادہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، یار دیکھو میری مجبوری ہے، تمہاری مجبوری کی وجہ سے ہم سولی چڑھ جائیں؟ نہ بہن، ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں. ہیرا خانزادہ نے منہ موڑ کر کہا تھا. کس بات کا شوق نہیں؟ ہال میں داخل ہوتے ارمغان خانزادہ نے پوچھا، جبکہ وہ تینوں اس کی آمد پر پتھر ہو گئی تھی. ڈر اور خوف سے ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ ان کے قریب کھڑے ہوئے ارمغان خانزادہ نے غور سے ان تینوں کو دیکھا تھا. بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ ویسے تو بڑی لمبی زبان چلتی ہے. یہ طنز تھا جو سرد لہجے کی چادر میں لپیٹ کر مارا گیا تھا. کچھ نہیں لالا، ہم تو بس یوں ہی. ہیرا خانزادہ نے مسکرا کر کہا، اچھا چلو مجھے کافی بنا کر دو، میں لان میں انتظار کر رہا ہوں. وہ کہتا ایک نظر پاکیزہ خانزادہ کو دیکھ واپس پلٹ گیا تو اسے جاتا دیکھ ان تینوں کا رکا سانس بحال ہوا. میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، نور خانزادہ کہہ کر اٹھی اور کچن میں چل دی. نور؟ کیا معصومیت سے پکارا گیا تھا کہ نور کا دل نرم ہوا، مگر وہ منہ موڑ گئی. پاکیزہ یہ ٹھیک نہیں، نور خانزادہ نے پہلو بدلتے کہا. تم فکر مت کرو، ہم بہت آرام سے جائیں گے اور جلدی سے واپس آ جائیں گے، پکا وعدہ. کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پلیز نور میری جان، انکار مت کرنا. پاکیزہ خانزادہ اس کے قریب ہوتی ایک آج سے بولی تھی، جس پر نور خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور خود کو اللہ کے حوالے کرتی بولی، تم فکر مت کرو، ہم چلے جائیں گے. اس کا اتنا کہنا تھا کہ پاکیزہ خانزادہ نے خوشی سے چلا کر اسے گلے لگایا تھا، جس پر نور خانزادہ نے اسے خاموش کرواتے ارمغان خانزادہ کے حویلی میں موجود ہونے کا بتایا تو بتایا وہ منہ پر ہاتھ رکھتی خاموش ہو گئی تھی. پھر وہ دونوں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی. ہیرا خانزادہ نے کئی بار انہیں منع کیا تھا، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی اگر ارمغان خانزادہ ان دونوں کو پکڑ لیتا یا اسے ان کی غیر موجودگی کا علم ہو جاتا تو وہ کیا کرتا. یہ سوچ سوچ کر ہیرا خانزادہ پاگل ہونے کو تھی، مگر وہ دونوں نارمل تھیں، شاید انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا. ڈنر کے بعد جب سب سو گئے تو وہ دونوں تیار ہونے لگیں. ہیرا خانزادہ نے انہیں دیکھ لیا، اسی لیے بھی ڈریس سلیکٹ کیا اور تیار ہونے لگی، جس پر پاکیزہ خانزادہ نے اسے محبت سے حق کیا تھا. پھر وہ تینوں تیار ہو کر پیچھے کے گیٹ کی طرف سے جانے کا پلان کرنے لگی اور پھر اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے پیچھے کی طرف جاتی راہداری سے جانے لگی. یار پاکیزہ تم کتنی تیاری لگ رہی ہو، نور خانزادہ نے سرگوشی میں کہا. خاموشی سے چلو یار، شور مت کرنا، ایسا نہ ہو تمہارا وہ ہٹلر لالا اٹھ جائے. خدا کا قسم ہو وہ انسان نہیں، ایک عذاب الہی ہے. اندھیرے میں سب سے آگے چلتے وہ آہستہ آواز میں ارمغان خانزادہ کے بارے میں بولی، جو اس سے بڑا تھا کیونکہ وہ اس کا تایازاد کزن تھا. اور جو بات پاکیزہ خانزادہ کو بری لگتی تھی وہ یہ کہ ارمغان خانزادہ خاندان کا سب سے بڑا اور غسیل مرد تھا. اس کے پیچھے اس کی کزن تھی جو اس کو فالو کر رہی تھی. آہستہ سے چلتے بغیر آواز کیے وہ تینوں گھر سے نکل رہی تھی. گھر کے پچھلے دروازے سے باہر پہنچتے ہی اس نے گہری سانس لی، پر جو ہی پاکیزہ خانزادہ اپنی کزن کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی پیچھے پلٹی، اسے یوں لگا جیسے ابھی روح پرواز کر جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے ہیرا خانزادہ اور نور خانزادہ تھیں اور عین ان کے پیچھے ارمغان خانزادہ سینے پر ہاتھ باندھے سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا. لالا مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے. الفاظ جیسے ٹوٹ رہے تھے، جبکہ گھبراہٹ اور خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے. وہ رو دینے کو تھی. دوسری طرف نور خانزادہ اور ہیرا خانزادہ اپنی جگہ پتھر ہو چکی تھی. ارمغان خانزادہ نے انہیں دیکھ لیا تھا.
اب ان کی خیر نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا کرنے لگی تھی۔ تم دونوں جاؤ اندر، تم دونوں سے تو میں بات کرتا ہوں۔ وہ آگے ہوتا سرد نظروں سے اپنی دونوں بہنوں کو گھورتا بولا تو وہ بغیر کسی دیر کے اندر بھاگ گئی، جبکہ پاکیزہ خانزادہ نے آنکھیں بند کرتے اپنی موت کی دعا بے ساختہ کی تھی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ اس کے چہرے کے اوپر خوف کے تاثرات تھے، جسم کانپ رہا تھا، جبکہ پہلی بار ارمغان کو وہ بہت پیاری لگی تھی۔ سرخ رنگ کے پیروں کو چھوتی میکسی ڈالے، چہرے پر پارٹی میک اپ کے، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے ہونٹ جو سرخ رنگ سے سجے ہوئے تھے، جن پر نظر جاتے ارمغان خانزادہ نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچلے تھے اور ایک دم سے اس کے قریب ہوا۔ کیا نیند میں میری برائیاں کرنے کی بھی عادت ہے؟ اس کا لہجہ سرد نہیں تھا، مگر مقابل اس وقت سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پاکیزہ خانزادہ نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، جو اسے بس ایک قدم دوری پر تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ پاکیزہ خانزادہ کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ معاف کر دے، وہ اٹک کر بولی تھی۔ اس کا یوں خود سے ڈرنا آج ارمغان خانزادہ کو لطف دے رہا تھا۔ تبھی اس کے ڈر میں اضافہ کرنے کو ارمغان خانزادہ نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ ہائی ہیل پہنے وہ جو مشکل سے کھڑی تھی، اس کی حرکت پر لڑکھڑاتی گرنے کو ہوئی جب ارمغان خانزادہ نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلائے، اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ حق تک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ پچھلے لان میں تھی جہاں روشنی مدھم تھی، مگر پاکیزہ خانزادہ کا چہرہ واضح تھا، اور ارمغان خانزادہ جس کا رخ پاکیزہ خانزادہ کی طرف تھا اور پشت روشنی کی طرف، اس لیے اس کے چہرے کو دیکھنا ناممکن تھا۔ پاکیزہ خانزادہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے کھڑی تھی۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی۔ اسے یوں دیکھ ارمغان خانزادہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ غلطی تو بہت بڑی کر دی تم نے، اب اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی، وہ سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ پاکیزہ خانزادہ کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا، جسے دیکھ ارمغان خانزادہ کے دل نے بے ساختہ ایک خواہش کی تھی، جس پر لبیک کہتے وہ پاکیزہ خانزادہ کے سفید ہوتے چہرے کو سرخ ہونے پر مجبور کر گیا۔ وہ گلنار ہوتی چہرے سے حیران زدہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اب جھک کر اس کی ہیل اتار رہا تھا۔ پاکیزہ خانزادہ کے ہاتھ اب اس کے کاندھوں پر سہارا لینے کے لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی ارمغان خانزادہ نے اس کے دونوں پیر ہیل سے آزاد کروائے تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے ارمغان خانزادہ سے دور ہوتی بولی، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کی حرکت پر نمی آنکھوں میں لیے سختی سے بولی تھی اور پھر بھاگ کر اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارمغان خانزادہ نفی میں سر ہلاتا جھک کر اس کی ہیل اٹھا کر خود بھی اندر کی جانب چل دیا۔ اس کی ہیل اپنے کبرڈ میں رکھتے اس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ اگر کوئی اس وقت اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو شاید نثار ہو جاتا، اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ مسکراہٹ پاکیزہ خانزادہ کی وجہ سے ہے تو یقیناً وہ بے یقینی سے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ ارمغان خانزادہ جا کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ دادا جان سے بات کرنی پڑے گی، بہت دیر ہو گئی ہے، اب ادھورے کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ مسکرایا تھا۔ پاک میری جان، بہت مزے کر لیے تم نے اپنی زندگی میں، وہ آنکھیں بند کیے اس سے مخاطب ہوتا بولا تھا۔ پاکیزہ خانزادہ کمرے میں جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کیا تو اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اپنے عکس پر نظر جاتے ہی اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پیشانی پر گیا، جہاں جلن اسے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس جلن میں اس نے اپنا ماتھا سختی سے مسلنا شروع کر دیا۔ وہ یوں کر رہی تھی جیسے کچھ مٹانا چاہتی، اور وہ مٹانا چاہتی تھی اس لمس کو جو کچھ دیر پہلے ارمغان خانزادہ نے اس کی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ جب اسے مسلتے تسلی نہ ہوئی تو وہ واش روم کی طرف گئی اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ کافی دیر تک وہ یہی کرتی رہی، مگر سکون اسے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ تھک کر وہ کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ تم نے کیوں کیا؟ وہ ارمغان خانزادہ سے مخاطب تھی۔ نیند اس پر مہربان ہوئی تو اس کو کچھ سکون ملا۔ اگلی صبح فجر کے بعد ہی ارمغان خانزادہ اپنے دادا کے پاس بیٹھا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو غانی؟ انہوں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ میں پاکیزہ خانزادہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دادا جان، میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ دادا جان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دیکھو ارمغان، اگر یہ فیصلہ غصے میں لیا ہے تو مت کرو ایسا، وہ بچی ہے، غلطی کر جاتی ہے۔
دیدار خانزادہ کی بات پر ارمغان خانزادہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ غلطی؟ اس نے زیر لب دہرایا، جس پر دیدار خانزادہ مبہم سا مسکرا دیے۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو ارمغان، میں تمہارا بڑا ہوں۔ میری نظر 24 گھنٹے تم سب پر ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ میرے بچے، یہ میری حویلی ہے، اس میں کیا ہوا ہے میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ تمہیں لگا ان تینوں کے باہر جانے کی صرف تمہیں ہی پتا تھا، ہرگز نہیں، مجھے بھی پتا تھا۔ ان کے کہنے ارمغان خانزادہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں یہ فیصلہ دل سے لے رہا ہوں دادا جان، اور آپ سب بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اب میں آپ سب کی مان رہا ہوں نا؟ ارمغان خانزادہ نے زچ ہوتے کہا تھا۔ خانی، ایک دفعہ دادا جان نے تسلی کروانی چاہی تو ارمغان خانزادہ ان کے قدموں میں بیٹھا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دادا جان، میرا یہ فیصلہ دل سے کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں اس سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ یہ کسی سے بھی یہ نہیں کہے کہ یہ میرے ڈر سے مرنا چاہتی ہے۔ میں اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ارمغان خانزادہ نے محبت سے ان کے ہاتھ چومتے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے ارمغان خانزادہ کی بات مانتے حامی بھری تھی۔ ارمغان خانزادہ کے لیے تو یہ بات خوشی سے جھومنے کی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ دوبارہ چومتا چلا گیا۔ اب سب کچھ دیدار خانزادہ پر تھا کہ وہ کیسے باقی سب کو اس شادی کے لیے راضی کریں گے۔ اسی لیے وہ خود بے فکر ہو کر آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دیدار خانزادہ کے کمرے میں تو جیسے عدالت لگ چکی تھی۔ سبھی بڑے وہاں پر موجود تھے۔ فدا خانزادہ اور اس کے بابا جان تو پریشان ہو چکے تھے۔ وہ تو اچھے سے جانتے تھے کہ ارمغان خانزادہ کو بھی اور پاکیزہ خانزادہ کو بھی، مگر یہ بات انہیں کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ارمغان خانزادہ پاکیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا بھلا کہ وہ دونوں شادی کر لیتے جن کا ایک جگہ اکٹھے بیٹھنا بھی کسی جنگ سے کم نہ تھا؟ بابا جان، میں اس شادی کے لیے راضی نہیں۔ فدا خانزادہ نے کافی دیر سوچنے کے بعد دیدار کی بجائے اپنے بابا جان سے کہا تھا۔ اس کی بات پر دیدار خانزادہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فدا خانزادہ؟ دیدار خانزادہ نے گرجتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی دیدار خانزادہ کو انکار کرنے کی، ان کی بات رد کرنے کی۔ تبھی وہ غصے سے 7ویں آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں دادا جان، مگر یہ معاملہ میری بہن کا ہے اور میں اپنی بہن کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا، فدا خانزادہ نے بہت ہمت سے کہا تھا۔ وہ کبھی اپنے دادا سائیں کے خلاف نہیں گیا، مگر آج وہ مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمغان خانزادہ اس کی بہن کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ارمغان خانزادہ یہ سب کچھ اس کی بہن کو تکلیف دینے کے لیے کر رہا ہے، اور وہ کبھی ارمغان خانزادہ کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ اس جمعے کو ارمغان خانزادہ کا نکاح پاکیزہ خانزادہ سے ہوگا، اور یہ میرا حکم ہے۔ اب تم لوگ سب جا سکتے ہو۔ ان کے حکم پر وہ سبھی بس خاموش رہ گئے تھے، جبکہ فدا خانزادہ ان کے کمرے سے نکلتے ہی حویلی سے ہی نکل چکا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ جبکہ ان سب کے جاتے ہی دیدار خانزادہ نے ارمغان خانزادہ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر وہ انہیں پرسکون رہنے کا کہتا خود بے سکون ہو چکا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے موبائل ایک طرف رکھا تو اٹھ کر میٹنگ روم کی جانب چل دیا۔ اسے کسی بھی طرح اپنا کام ختم کرنا تھا، تبھی کافی حد تک وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میٹنگ ابھی چل رہی تھی جب فدا خانزادہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ ارمغان خانزادہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ باقی سبھی الجھن سے دروازے کے وسط میں کھڑے فدا خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ یہیں ختم ہوئی، باقی کی میٹنگ کل ہوگی، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ان سب نے فدا خانزادہ کی بات پر ارمغان خانزادہ کو دیکھا، جو ابھی تک غصے سے سرخ ہوتے فدا خانزادہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خود اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر جذبات سے آری۔ مسٹر ارمغان زادہ، کیا ہے یہ سب؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تھا، جس سے ارمغان خانزادہ نے اسے دیکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے اشارے پر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں صرف ارمغان خانزادہ اور فدا خانزادہ رہ گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی فدا خانزادہ نے قدم آگے لیتے ارمغان خانزادہ کے سامنے کھڑے ہوتے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب ارمغان؟ وہ سوال کر رہا تھا، اس کا لہجہ غصے سے تیز ہو رہا تھا۔ ارمغان خانزادہ نے تو جیسے لب سی لیے تھے۔ ارمغان خانزادہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو مجھے۔ اب کی بار فدا خانزادہ نے چلا کر پوچھا تھا۔ محبت کرتا ہوں تمہاری بہن سے،
اس کے جواب پر فدا خانزادہ نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ اسے کسی صورت ارمغان خانزادہ سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، فدا خانزادہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی حیرت پر قابو پاتے پوچھا تھا۔ جھوٹ نہیں، سچ ہے یہ۔ میں نہیں مانتا اس سچ کو، اس کی بات کاٹ کر فدا خانزادہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ ارمغان یہ مت کرو، وہ مر، خبردار۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ارمغان خانزادہ غرایا تھا۔ خبردار جو اس کے بارے میں کچھ غلط کہا تو جان نکال لوں گا تمہاری، وہ چلا رہا تھا۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سفید اور سرخ رنگت اب خون چھلکا رہی تھی۔ فدا خانزادہ کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف آیا تھا۔ اس کو وہیں چھوڑتے ارمغان خانزادہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آفس سے باہر پہنچتے ہی اپنی گاڑی تک جاتے اس کے غصے کا لیول آخری حد تک جا چکا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کو فل تیز ڈرائیو کرتے وہ حویلی کی طرف جا رہا تھا، جب اچانک سے موڑ کاٹتے مرتے اس کی گاڑی سامنے سے آتی بائک سے ٹکرانے لگی تھی، جسے سنبھالتے وہ ایک طرف لگے درخت میں اپنی گاڑی ہٹ کر چکا تھا۔ سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے اس کا سر ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ ویل سے ٹکرایا تھا۔ خون فوارے کی طرح نکلا تھا۔ اس کی گاڑی کے آس پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اسے اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ فدا خانزادہ جو حویلی جا رہا تھا، راستے میں ارمغان خانزادہ کی گاڑی کا یہ حال دیکھتا پریشانی سے وہاں موجود لوگوں سے پوچھتے۔ ان کے بتانے پر وہ اسپتال پہنچا تھا۔ چوٹ گہری نہیں تھی، اسی لیے کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد جب ارمغان خانزادہ کو ہوش آیا تو فدا خانزادہ کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، فدا نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ کیوں؟ تمہیں تو دعا کرنی چاہیے تھی کہ میں مر جاؤں تاکہ تمہاری بہن کو مجھ سے شادی نہ کرنی پڑے، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر فدا خانزادہ تڑپ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے غانی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں بس اپنی بہن کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا غانی۔ تم کیوں غصے میں؟ وہ دکھ سے بول رہا تھا۔ میں سچ میں اس سے محبت کرتا ہوں فدا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، نہ ہونے دوں گا۔ وہ خود تمہیں آ کر کہے گی کہ وہ خوش ہے۔ اس کے کہنے پر فدا خانزادہ نے ہار مان لی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے فدا خانزادہ نے پاکیزہ خانزادہ سے کیا کہا تھا کہ وہ راضی ہو چکی تھی۔ سادگی سے نکاح کے بعد وہ ارمغان خانزادہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے آتا دیکھ ڈر و خوف سے کانپتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیں ارمغان لا، اس کے کہنے سے پہلے ہی ارمغان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، نکاح ہوا ہے کچھ دیر پہلے اور تم مجھے لالا بول رہی ہو، وہ دبا دبا سا غرایا تھا، مگر اسے کانپتے محسوس کر کے سینے سے لگائے اس کی پشت سہلانے لگا۔ آپ کو سزا دینی ہے نا مجھے؟ کافی دیر کے بعد پاکیزہ خانزادہ نے پوچھا تھا، جس پر وہ ہنسیا۔ تمہیں کیا سزا دینی ہے؟ سزا تو میری زندگی بن گئی ہے تم سے شادی کر کے، اب تو اللہ ہی حافظ ہے میرا، اس نے شرارت سے کہا تو پاکیزہ خانزادہ رونا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر چھوڑ دیں مجھے، وہ کہتی جانے لگی جب ارمغان خانزادہ نے اس کو اپنی طرف کھینچتے دوبارہ سینے سے لگایا تھا۔ اب تو چھوڑنا ناممکن ہے جانے ارمغان، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ اپنی جگہ مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ بے ساختہ اس کو یوں ہی ہنستے رہنے کی پاکیزہ ارمغان خانزادہ نے دعا دی تھی، اور پھر واقعی ارمغان خانزادہ نے ثابت کیا تھا کہ اسے کتنا خوش رکھ سکتا ہے۔ پاکیزہ کو سر کا تاج بنا کر رکھا تھا۔ ارمغان خانزادہ کو وہ جب بھی اسے دیکھتی بے ساختہ اس جیسا ہمسفر ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔